نبوت پر حملہ ہوا، قرآن پر حملہ ہوا۔ تیسرا حملہ حدیث پر، جس وقت محدثین نے سندوں کا سلسلے کا اہتمام نہیں کیا، وہ اس لیے کہ صحابہ کا دور تھا، صحابہ کے دور میں سند بقال عن ابی ہریرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واسطہ، پھر تابعین کا دور آیا 2 واسطہ، تبع تابعین کا دور آیا 3 واسطہ۔ جب واسطے بڑھنے لگے تو منافقوں نے دوسرا ایک حملہ کیا، 50,000 روایتیں مصنوعی بنائیں، بناوٹی بنائیں، جھوٹی سندوں کا اتصال کیا۔ جیسے جیسے 5 واسطہ، 6 واسطہ، 7 واسطہ، 8 واسطہ بنتے گئے تو انہوں نے درمیان کے صحیح واسطوں کو ہٹا کر غلط واسطوں کو داخل فرما کر 50,000 کل متون ہیں۔ متون جو ہیں حدیث کے وہ صرف کتنے ہیں؟ 50,000۔ اور جو سندیں ہیں تقریباً 2 لاکھ سے 5 لاکھ۔ بعض محدث یہ ہیں صحیح سندیں، اور دوسرے درجے کی سندیں 10 لاکھ، تیسرے درجے کی سندیں 15 لاکھ، چوتھے درجے کی سندیں 20 لاکھ۔ 20 لاکھ سندیں چوتھے درجے کی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے درجے کی سند جو صرف 50,000 روایتی تھیں، ان روایتوں میں 50,000 غلط سندیں گھسا دی۔ محدثین کی جماعت آئی، اور محدثین کی جماعت سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ حضرات ہی کا علاقہ اس سعادت کے حامل ہیں کہ محدثین کی جماعت امام ترمذی کی، امام بخاری کی، امام ابو داؤد کی، یہ سب تیسرے صدی کے لوگ ہیں، تیسرے اور چوتھے صدی کے لوگ پورے اٹھے۔ دوسرے صدی سے لے کر تیسرے اور چوتھے صدی کے لوگ پورے اٹھے، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے احادیث کی سندوں کے تحفظ کا کام لیا۔ ہوا کہ نہیں؟ اور پھر کیا ہوا؟ ماشاءاللہ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الشیخ الامام والی روایت پڑھی جانے لگی، ہر ایک اپنی سند کو متصل کرنے لگا۔ پھر علماء مدارس قائم کیے، اور مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو سندیں دی گئیں، اور وہ سند متصل کیے گئے۔ یہ سب احادیث کے تحفظ کے لیے محنت کی گئی۔ اور پھر آگے 5ویں صدی میں حملہ ہوا سنتوں پر۔